بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آلہ وسلم تسلیما۔ 23ویں پارے کا آغاز سورہ یاسین سے ہوتا ہے۔ 22ویں پارے کے آخر میں انبیاء علیہم السلام کی تائید کرنے والے ایک مومن کا ذکر تھا۔ اس پارے میں اس مرد مومن کی تبلیغ کا ذکر ہے کہ اس نے بستی کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں کہ اسی نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اگر میں کوئی اور معبود پکڑ لوں تو مجھے اس معبود کا کیا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ میرا کچھ بھی بھلا نہیں کر سکتے۔ بستی والوں نے اس کی دعوت قبول کرنے کے بجائے اس کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اور اس پر اس شخص نے خواہش ظاہر کی کہ اے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا ہے۔ اس بندہ مومن کی شہادت کے بعد اللہ کی رحمتیں اس بستی سے روٹ گئیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعتراضات کا ذکر کیا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ ہماری ہڈیاں چور چور ہو چکی ہوں گی۔ فرمایا وہی ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا تھا اور اس کو ہر قسم کی تخلیق کی پوری خبر ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے۔ مجموعی طور پر اس سورہ کے مطالب کا 5 حصوں میں خلاصہ ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں خدا کے فرشتوں کے مختلف گروہوں کے بارے میں بحث کی گئی ہے اور ان کے مقابلے میں سرکش شیطانوں کے گروہوں اور ان کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ کافروں کے بارے میں ہے، ان کے انکار اور قیامت میں ان کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا حصہ انبیاء کرام جیسے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط اور حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ چوتھے حصے میں شرک کی ایک بدترین قسم کا ذکر ہے، یعنی جنوں اور خدا یا فرشتوں اور خدا کے درمیان قرابت کا اعتقاد، اور پھر مختصر جملوں میں اس عقیدے کی اس طرح دھجیاں بکھیری گئی ہیں کہ اس میں معمولی سی رمق بھی باقی نہیں رہتی۔ 5واں حصہ اس سورہ کا آخری حصہ ہے اور لشکر حق کے کفر و شرک پر فتح کا ذکر ہے۔ اہل شرک کے عذاب الہی میں گرفتار ہونے کا تذکرہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی تخلیق کے مقاصد واضح کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کے ذریعے آسمان کو زینت عطا کی اور ان میں سے بعض ستاروں کو اللہ تعالیٰ آسمان کی خبریں چوری کرنے والے شیاطین کو مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہارے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، اب بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کہا بابا آپ وہ کام کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول فرما کر جہاں اخروی جزا کو ان کا مقدر بنا دیا، وہیں پر رہتی دنیا تک کے لیے بھی اس قربانی کو ایک مثال بنا دیا۔ اس سورہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ رسولوں میں سے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 1,00,000 افراد کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کثرت سے تسبیح کی اور دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی حکمت اور قوت بیان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے پروردگار عالم سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی دوسرے کے نصیب میں نہ آئے، بے شک تو سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ جنات اور ہواؤں کو آپ کے تابع فرما دیا۔ جنات آپ کے حکم پر عمارتیں، بڑے بڑے حوض اور دیگے بناتے اور آپ کے حکم سے غوطہ خوری بھی کرتے۔ اسی طرح تیز ہوائیں آپ علیہ السلام کے حکم پر صبح و شام 1 ماہ کی مسافت طے کرتی تھیں۔ آپ کے دربار میں تمام چرند پرند کے نمائندے موجود ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت زیادہ انعامات کیے، لیکن آپ ان تمام انعام و اکرام کے باوجود اللہ کی بندگی میں مشغول رہے اور اپنی تمام تر توانائیوں کو اللہ کی توحید کے لیے کی نشر و اشاعت میں صرف کرتے رہے۔ اور جب بھی کبھی آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ کہیں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو رہا ہے تو آپ علیہ السلام اس مقام تک رسائی حاصل کرتے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے۔ سبا کی ملکہ سے آپ کے تنازع کا اصل سبب یہی تھا کہ سبا کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے ملکہ سبا کو اپنے دربار میں طلب کر کے توحید کی دعوت دی، جس کو اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور شفا کا بھی ذکر کیا ہے۔
حضرت یا ایوب علیہ السلام طویل عرصہ تک بیمار رہے اور اس بیماری نے آپ کو بے بس کر دیا۔ حضرت یا ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی کہ اے پروردگار، شیطان مجھے تکلیف دے رہا ہے، آج آپ مجھ پر رحم فرمائیں، بے شک آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تکلیفوں کو دور فرما دیا۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اللہ نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، بس آپ مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ فرمایا کہ بہت سے لوگ اللہ کے علاوہ مددگار تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اختلافات کا فیصلہ وہ خود فرمائے گا، اور بے شک وہ جھوٹ بولنے والے گمراہوں کو کچھ ہدایت نہیں دیتا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے انسانوں کو 3 اندھیروں میں سے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی گھاٹا ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں گھاٹا دیا، اور وہ یہ لوگ ہیں جن کو آگ کا عذاب سہنا ہوگا، اور ان کے مقابلے میں جنتیوں کو ایسے بلند مقام ملنے والے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں سے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے بہترین بات کو نازل کیا جس کے مضامین میں ہم آہنگی اور تکرار بھی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔